یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں، میں ہوں شاہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ بجٹ آ چکا ہے اور کافی گڈ فیل قسم کا فیکٹر جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے شوکت ترین صاحب کے حوالے سے۔ سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ نہ وزیر خزانہ کو تقریر کرنے دی گئی، نہ ہی جو ہے وہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو تقریر کرنے دی گئی۔ عجیب سا ہنگامہ برپا ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسی پارلیمنٹ ہے؟ اس کے علاوہ جو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے وہ ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کافی اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ سر آپ کیا کہہ رہیں گے؟ یہ بڑا خوفناک منظر ہے۔ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں بجٹ سیشن کے دوران اپوزیشن اتنا ہنگامہ بھی کرتی رہی ہے، لیکن اتنا برا منظر پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک بار ہوا تھا کہ مشن کی پاکستان میں ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کو کسی نے پیپر ویٹ اٹھا کے مارا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی آن اسپاٹ۔ مجھے آج جب یہ دیکھ رہا تھا اسمبلی کی کارروائی، قومی اسمبلی جی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی یہ حادثہ نہ ہو جائے۔ ویری ہاربل، اتنی وہ بری مغلظات بک رہے تھے طوفان دونوں سائڈ کے بدتمیزی۔ اب کیا مطلب ہے؟ آپ پاکستان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسی پارلیمنٹ ہے؟ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، اس میں کوئی سنجیدہ بات ہو؟ یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے، لوگوں کی معاشی گھریلو بجٹ کا معاملہ، ہر ایک آدمی کا، لوگوں کی روزگار کا معاملہ ہے، لوگوں کی معیشت کا معاملہ ہے، ملک کی مستقبل کا معاملہ ہے، اور پوری ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، تو آپ اس پر اتنا بجٹ سیشن بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ان کے اکرم ایوان صاحب اٹھا کر، وہ اتنی موٹی کتاب ہے اکنامک سروے کی، کوئی میرے خیال 1 کلو سے زیادہ کی ہوگی، وہ اٹھا کر مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا کریں گے؟ جو شوکت ترین جو ہیں یہ پہلی بار وزیر خزانہ نہیں بنے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر خزانہ تھے، کافی امیدیں تھیں، یہ مسلم لیگ نواز کی بھی بڑے قریب رہے، ہاں جی، اور خاص طور پر خواجہ سبتر کے عزیز بھی ہیں یہ، خواجہ آصف کے۔ تو لہذا یہ جو معاملہ ہے کہ ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے، جو بزنس مین ہے کراچی سے، انہوں نے کہا جی یہ مساق ایک بجٹ کا ایک مساق معیشت بنانا چاہیے، یہ شہباز شریف بھی کہتے رہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسحاق ڈار بھی کہتے رہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا واقعی مساق معیشت ہو سکتا ہے؟ بس آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ مساق معیشت تب ہوتا ہے اتفاق جب آپ کہیں کہ جی ہاں ہم تو سب ایک ہی طرح کے معاشی ماڈل پہ اتفاق کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیا پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف یہ ایک ہی معاشی ماڈل پہ یقین رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک ہی ماڈل پہ یقین رکھتے ہیں۔ اوکے، وہ کیا ماڈل ہے؟ وہ ہے آزاد منڈی کا ماڈل کا چلن، اور فری مارکیٹ اکانومی، اوکے، اور پرائیویٹ سیکٹر، ٹھیک ہے، اور پرائیویٹائزیشن کی جائے، پبلک سیکٹر کا کوئی رول نہ ہو، صرف پرائیویٹ سیکٹر ہو، اور اسے کہتے ہیں واشنگٹن کنسنسس، نیو لبرل اکنامکس کا، اوکے، آزاد منڈی کی معیشت کا واشنگٹن کا کنسنسس یا اتفاق رائے۔ اچھا، یہی IMF چلاتا ہے اس بات کو، یہی ورلڈ بینک چلاتا ہے عالمی سرمایہ داری نظام کی ضرورت کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، اس میں غریب کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ جی کچھ ٹپکا ٹپک، اسے کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن کا اثر، کہ کوئی ٹپکا اگر اکانومی گرو کرے تو اس کا ٹپکا بھی نیچے چلا جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں، وزیر خزانہ جو اس طرح کے کرتب کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور جو انہوں نے ایک طرح کی اسپن لگائی ہے، چند ہفتے انہیں ہوئے، 2-3 ہفتے ہوئے تھے وزیر خزانہ بنے، بالکل، اور وہ انہوں نے شیخ حفیظ جو تھے، حفیظ شیخ، ان سے لی اور وزارت خزانہ، اور 1 ہفتے کے اندر 10 دن میں 12 دن میں انہوں نے پوری کایا پلٹ دی۔ بھائی وہ کیا بات تھی، سوائے اس کے کہ اعداد و شمار کی جگلری ہے، ہیرا پھیری ہے، ہاتھ کی صفائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا بجٹ بنا سکتا ہے کوئی وزیر خزانہ؟
इस हुकूमत का हो या इस पार्टी की जगह तहरीक इंसाफ की जगह कोई और हो। आपको पता है कि आपके टैक्स कितना पाकिस्तान में इकट्ठा होता है? कितना होता है? हमारी कौमी आमदनी का 10% से कम। ठीक। कम से कम ये 20 से 30% होना चाहिए, ठीक है, तब मुल्क का निज़ाम चलता है। और फिर यहाँ पे जो सरमायाकारी है वो कुल 15% है। होनी कितनी चाहिए? सेविंग भी इतनी है, होनी कम से कम 30-35% चाहिए। ठीक है, तब जाके आप 5-7% की कौमी तरक्की की शरह ले सकते हैं। सही। फिर आप बजट क्या बनाएंगे? आप बजट, ये बात मानी है जो मैं कह रहा हूँ, तरीन साहब ने बिल्कुल ठीक उन्होंने है। अगले 7 साल में हमें इसे टैक्स की शरह को 10% से बढ़ाकर 20% करना चाहिए। लेकिन कैसे करेंगे भाई? 18,000 अरब रुपए की रियायत अब तक दी हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जिसे इमरान खान सुबह शाम कहते हैं ये माफियाज हैं, ये शुगर माफिया, ये सीमेंट माफिया, ये तेल माफिया, ये गैस माफिया। 1800 अरब रुपए के कंसेशन है। अभी इस बजट में आप देखें, पिछले साल जो थे कुछ तकरीबन 1300 अरब रुपए के उन्हें मराद दी गई थी। सही। इस साल मजीद दे दी गई हैं 500-600 अरब, 1800 अरब तक पहुंच गई हैं। जमींदारों पर टैक्स नहीं है। अब हम बात कर रहे थे कि वो क्या बजट बनाएगा वज़ीर ख़ज़ाना। 8.5 खरब रुपए का आपका बजट है। ओके। बजट ऐलान हुआ है इतने का 8.5 खरब का, यानी 8,500 अरब का। ठीक है। उसमें से 8 खरब में से 4 खरब तो आपका पहले दिन ही खसारा है, वो आपको कर देना पड़ेगा। ठीक। अब रह गए आपके पास 4.5 खरब, 4.5 खरब रह गए। 4.5 खरब में से चले जाएंगे 3 खरब से ज़्यादा कर्जे में और उसकी सूद की अदायगी में। उसके बाद बचे कितना? बमुश्किल 1,000 अरब रुपया बचा या 1 खरब बचा। बच गया पीछे। 1 खरब 1300 अरब रुपए, 1400 अरब रुपए आपकी दफाई खर्चात हैं। वो अदा करने के बाद आप घाटे में चले गए तकरीबन 200-300 अरब रुपए के। अब ना हुकूमत चलाने के लिए, सिविल इंतजामिया चलाने के लिए पैसे हैं, ना पेंशन देने के लिए पैसे हैं। और पेंशन का बिल जो है अब तकरीबन बराबर हो गया, बल्कि एक ज़्यादा हो गया है जो हमारी सिविल इंतजामिया का खर्चा है उससे। ओके। वो बढ़ गया है 480 अरब रुपए की पेंशन हो गई। ये बड़ा एक अजाब बनने जा रहा है पेंशन का। और इसमें ज़्यादातर जो ना 479 यानी 480 अरब रुपए, इसमें से जो है 360 अरब रुपए 480 में से वो हैं अफवाज पाकिस्तान के जो रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं उनकी, अफसरों की या उनके सिपाहियों की, वो पेंशन है। मतलब जो अभी हाजिर लोग हैं मुलाजमत में उनके लिए भी बजट है दिफाई, और जो रिटायर हैं उनके लिए भी है। तो आम आवाम अच्छा, उनके नहीं, वो उसके लिए पैसे नहीं है। अच्छा। अब इन्होंने अलबत्ता एक काम किया है जिसपे वो छलांगे लगा रहे हैं। वो इन्होंने जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, PSDP, उसमें इजाफा करके उन्होंने 900 अरब कर दिया है। ठीक है। और उससे क्या होगा, उसमें 63 अरब रुपए, 62 अरब रुपए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास रखे गए हैं ताकि बजट पास हो जाए MNAs की स्कीमों के लिए। ओके। अब जो पंजाब का बजट अनाउंस हुआ है ना, उसमें भी कोई 560 अरब रुपए की या 550 अरब रुपए की या 556 अरब रुपए की तरक्याती फंड रखा गया है। अच्छा। और ये 360 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे अगले 2 साल में। ठीक है। 3 साल में। तो मतलब क्या हुआ कि MNAs और MPs को 2013 का इलेक्शन है उसके लिए तैयार किया जा रहा है, 2023 के इलेक्शन का। कि जब वो MNA MP जाएंगे तो उन्होंने अपनी सड़कें बनवानी हैं, गलियां बनवानी हैं, स्कूल बनवाने हैं, डिस्पेंसरी बनवानी है, सैनिटेशन का इंतजाम करना है, पानी की स्कीमें बनानी है। तो अब के इस दफ़ा पंजाब के बजट में भी उन्होंने बेशुमार पैसा रख दिया है। ये एक तरह की इलेक्शन की तैयारी का बजट है।
اوکے, اور باقی صوبوں کے لیے؟ باقی صوبوں میں اپنے اپنے بجٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سندھ کا بجٹ بھی آنا ہے, باقی صوبوں اس کی ہم بات کسی اور وقت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لیکن اب آپ کوئی بھی اب 570 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. صحیح. اب اس میں یہ کیا گیا تھا کہ انٹرنیٹ پہ اور ٹیلی فون پہ 100 ارب کے لگائے تھے, تو وزیر اعظم اسے ختم کر دیا. اب وہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل ہے کہ پیٹرولیم پہ آپ کو مہنگائی ہوگی, بم گرے گا, بجلی پہ گرے گا, گیس پہ گرے گا. اب یہ کہتے ہیں جی ہم تو تنخواہ دار طبقے اور متوسط طبقے اور غریب لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, یہ سارے انڈائریکٹ ٹیکس ہیں. لیکن ٹیکس آپ کا دیتے موٹر سائیکل والا تیل ڈلوائے گا, آپ گھر کا چولہا جلائے گی گیس سے, آپ بجلی استعمال کرے گی, آپ ہر ایک بندہ استعمال کرتا ہے. امتیاز صاحب, میرا پھر وہ سوال میں لاسٹ پروگرام میں آپ سے کیا تھا, یہ جو آپ کے زمیندار ہیں ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ دیکھو اب دیکھیں, دلچسپ بات ہے, اب تقریباً 20% آمدنی ہے زراعت کی, 1% سے کم, آدھے 0.5 سے بھی کم زمیندار جو ہیں ان کے پاس پاکستان کی 22% زمین ہے. ویل ڈن, گڈ ہے. اور پاکستان کے جو چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں وہ 55% ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پاس 17% زمین ہے. ٹھیک. 1% سے کم کے پاس 22% زمین ہے زرعی, اور جو 55% چھوٹے چھوٹے ہیں 17% ان کے پاس ہے. اب وہ جو 22% زمین والے بڑے زمیندار ہیں وہ بیٹھے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں, تو ان پہ لگنا چاہیے. آپ کا دیکھیے 30 لاکھ تاجر ہیں, ایک کو ٹیکس دیتا ہے؟ نہیں دیتا. آپ کے کنسٹرکشن انڈسٹری والے, آپ کے چلے جائیں شاہ عالمی, آپ طارق روڈ پہ چلے جائیں, آپ خیبر بازار چلے جائیں, بڑے بڑے دکاندار ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. میں اور آپ ان سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی, میں تو دیتی ہوں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب اس بات کو جو ہماری بات چل رہی شروع ہم نے کی تھی کہ یہ آخر یہ جو پارٹیاں تینوں کہہ رہی ہیں کہ مساق معیشت کر لیتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ یہ سرمایہ داروں کی اور آزاد منڈی کی اور عوام کے خلاف سرمایہ داروں کے مفادات میں پالیسی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اسمبلی میں آپ نے تقریر نہیں سنی شہباز شریف صاحب کی, انتہائی پھوکی تقریر. وہ بنیادی طور پر کیسے اختلاف رکھتے ہیں اس حکومت کی, اس بجٹ کی, فلسفی کی اور معاشی پالیسی کی. وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں, چینی ہو گئی, فلائی ہو گیا, یہ مہنگی ہو گئی, وہ جو عام سے ریٹرک ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے. کوئی پالیسی میں بنیادی فرق نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن یہ بھی کرنے جا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن نواز شریف کی حکومت بھی کر رہی تھی. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے کیوں صحت کو اور تعلیم کو پرائیویٹائز کیا ہے؟ بالکل. یہ دنیا میں جہاں پہ پرائیویٹائز ہوئی تھی صحت, جیسے امریکہ, جیسے اٹلی, وہاں بربادی آ گئی. ایسے ہی ہے. جہاں پہ اسکینڈینیوین ملکوں میں پبلک سیکٹر میں تھی ہیلتھ, وہاں پہ صورتحال ٹھیک رہی, لوگوں نے اس کا صحیح مقابلہ کر لیا. صحیح. ہم کیوں یہاں پہ, ہمارا غریب ملک ہے اور یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر یہ کام نہیں کر سکتا ہے, نہ صحت کا نہ تعلیم کا, اور اتنی مہنگی تعلیم ہو گئی, اتنی مہنگا علاج ہو گیا ہے. بھائی آپ صحت کو, تعلیم کو پبلک سیکٹر میں رکھیں. بالکل. آپ لوگوں کی یہ اچھی بات صرف مجھے ایک نظر آتی ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کنٹینیو کیا ہے, 262 ارب تک پہنچ گیا ہے, کہ غریبوں کو چلو کچھ خیرات مل جاتی ہے, کچھ انہیں سہارا تھوڑا سا مل جاتا ہے. امتیاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, مطلب یہ جو خیرات دینے کا ہمارا سسٹم ہے, بجائے کہ غریب کو خود مختار کیا جائے, کوئی روزگار مہیا کیا جائے, وہ تو دیکھیں نا, تو کیا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں نا اجرت کتنی دی ہے, 20,000 روپے اجرت. ہاں جی. جو حکومت کے سروے ہیں اس کے مطابق 3,000 روپے فی ایک فرد کو چاہیے صرف روٹی کھانے کے لیے, اپنے کیلریز پورے کرنے کے لیے, کم از کم کیلریز پورا کرنے کے لیے. اور ایک ساتھ لوگوں کا گھر جو ہے اس میں صرف 21,000 روپے تو صرف روٹی پانی پہ چاہیے. بالکل. باقی کوئی سامان. اب آپ 10,000 روپیہ لگا لیں مکان کا کرایہ شرایہ, 10,000 روپے بل, بجلی کے, پانی کے, گیس کے, دوسرا یہ سارے بل ہو جاتے ہیں. اگر 2-3 بچے 4 بچے پڑھ رہے ہیں, اسکولنگ وغیرہ, انہیں بھی 10,000 روپے چاہیے. تو یہ 50,000 روپے کم از کم سبسسٹنس ویج ہونی چاہیے. اور وہاں پہ اس مسئلے کو اٹھایا بلاول بھٹو نے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں 25,000 روپے. مجھے بلاول بھٹو 25,000 روپے میں ایک غریب گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دے. ویسے مجھے تو کبھی لگتا ہے امتیاز صاحب سارے کی ساری پارٹیز ایک طرف ہیں, عوام کو دھکا لگنا ہے, چاہے کوئی بھی آ جائے. یہ دیکھیں نا,
ایک اور طریقہ ہے, 2 پیمانے ہونے چاہیے بجٹ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ حکومت یا بجٹ میں کس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے. ہمارے 62 سے لے کے 70% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے, یعنی عوام پہ, تنخواہ دار طبقے پہ. ہمارے ہاں انکم ٹیکس اور انکم پہ ٹیکس ابھی تک پوری طرح سے لگا ہی نہیں جا رہا, اور جو عمرا کے طبقے ہیں, امیر طبقے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بھی بجٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں, پچھلے بجٹ میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ امیروں کو ٹیکس نہیں لگایا جاتا, انہیں بلکہ رستے دیے جاتے ہیں کہ وہ ٹیکس ایویژن کرے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس کی شرح اتنی کم ہے, 10% سے بھی کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 262 روپے آپ خیرات پہ, بھلا وہ باقی شباز شریف میں ٹھیک کا 5-6 لنگر خانے کھول دیے ہیں, وہ ٹرک چل رہے ہیں, وہ اشتہاری مہم چل رہی ہے غریبی ختم کرنے کی, بھوک ختم کرنے کی. اس طرح بھوک ختم ہوتی ہے. پاکستان میں 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10% آپ نے بڑھائی ہے تنخواہ, وہ بھی ایڈ ہاک. کچھ شرم کی بات ہے کہ 3 سالوں میں مہنگائی کہاں سے کہاں گئی ہے. کم از کم 3 گنا 4 گنا بڑھی ہیں, اور لوگوں کی اسی حساب سے قوت خرید کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قوت خرید بڑھ گئی. حالانکہ جتنا اگر ہم لیں پر ہیڈ انکم کو, فی کس آمدنی کو, تو وہ ان 2018 کے نواز شریف کی حکومت سے بھی کم ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہتے تو ہم اپنے آپ کو بڑی سپر پاور ہیں, ہم تو بہت بڑی نیوکلیر پاور ہے, بڑی ہم ڈینگیں مارتے پھرتے ہیں پورے ریجن میں. لیکن آپ کا جی ڈی پی کتنا ہے, کل قومی آمدنی پتہ کتنی ہے؟ 300 ارب ڈالر. 300 ارب ڈالر دنیا کی جو امریکہ کی بڑی کارپوریشن ہے ان کے اس سے زیادہ کے بجٹ ہے. ٹھیک ہے. ان کا اس سے زیادہ بزنس ہے. ایک 2 کو اٹھا کے دیکھ لے تو ایک ملک جس کے کل 300. اچھا پھر کیا ہے, اب آپ یہ 5,829 روپے کے, مطلب آپ نے 5.8 کھرب روپے کے آپ نے ٹیکس لگا وصول کرنے ہیں, جو کہ اس سال کے مقابلے میں تقریباً 1100 ارب ہیں. ٹھیک. زیادہ کہاں سے آپ پورا کر لیں گے؟ تو کیا ہوگا, یہ تیل پہ لگے گا, پیٹرول پہ لگے گا, مطلب عام عوام تیار ہو جائے کہ پھر حشر ہو جانے والا ہے, بجلی پہ لگے گا سارا. اور اب کیا کر رہے ہیں, چالاکی کیا کی ہے ترین صاحب نے, کہ یہ جو ہمارا بجلی کا سرکلر ڈیٹ ہے حکومت کے ذمہ, جو تقریباً اب 2,500 ارب روپے ہو گیا ہے. اوکے. مطلب 2.4 کھرب روپے کے قریب ہے. وہ انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے اسے ملتوی کر دیا اگلے 6-7 سال کے بعد, تاکہ اس حکومت کی جان چھوٹے اور اگلی حکومت مصیبت میں آئے. عمران خان کی حکومت نے 13 کھرب روپے کے لیے ہیں قرضے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان میں سے کافی سارے پچھلے قرضوں کی مد میں بھی گئے, لیکن انہوں نے اور قرضے بھی لیے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے جو اب 38 کھرب ہو گئے ہیں قرضے, کوئی آلموسٹ ہمارے 80-82% ہمارے جی. ٹھیک ہے. وہ جو قرضے لیے ہیں اور آئندہ 2 سال میں عمران حکومت لے گی, تو جو قرضہ نواز شریف کے دور میں 2018 میں کچھ 24 بلین تھا, وہ اب 24 کھرب تھا, وہ جا کے 48 ڈبل ہو جائے گا جب عمران خان صاحب ڈبل ایکشن کے لیے 2023 میں حکومت سے جائیں گے. الحمدللہ. یعنی کہ ہم ادھر سے خود اس کا نتیجہ کیا ہے, آپ غور کریں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے بجٹ میں جتنا آپ کے محصولات ہیں, آمدنی ہے, وہ ساری کی ساری بیرون قرضے جائے گی. نہ دفاع کے لیے خرچہ ہوگا, نہ فوج کے لیے ہوگا, نہ پینشن کے لیے ہوگا, نہ سرکاری ملازمین کے لیے ہوگا, نہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا. تو کہنے کا میرا مطلب ہے یہ جو 10 نگر معیشت ہے جس میں ہماری آمدنی کم ہے, خرچے ان سے ڈبل ہیں, تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ چل نہیں سکتی. اور یہ اسے پورا کرنے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں. آخر یہ جو ڈیٹ سائیکل ہے, یہ بریک کرنا ضروری ہے. یہ ایسا بن گیا ہے جس سے آپ کی جان چھوٹنا بہت مشکل نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں, یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو سوری صاحب ہیں, ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ میرے خیال میں فیل ہو جائے گی. اوکے. وجہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت اس بجٹ میں اور پنجاب کے بجٹ میں
اور میرا خیال ہے کے پی کا بجٹ آئے گا تو اس میں بھی کافی پیسے رکھے جا رہے ہیں. اب ایم این ایز کی یہ ضرورت ہوگی کہ وہ جا کے اپنے حلقوں میں کام کرائیں, وہاں اپنی پھٹیاں لگائیں ترقی کی. یہ آج یہ افتتاح کر دیا, کل وہ افتتاح گیا, آج سڑک افتتاح ہو گیا, ٹینکی کا, ٹوٹی کا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اب وہ مشکل ہے. ویسے بھی اب جو ہے حکومت اپوزیشن کی یہ جو تحریک تھی کہ نواز عمران حکومت کو نکال باہر کیا جائے وقت سے پہلے اور مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں قبل از وقت, وہ ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے, اب الیکشن 2023 ہی میں ہوں گے, اپنے وقت پہ ہوں گے, تو اپوزیشن بھی لگتا ہے اس سے ایڈجسٹ کر گئی ہے. اور وہ جو ہمارے انقلابی دوست تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اب پیچھے سے امام کے شہباز شریف کے وہ نماز پڑھنے پہ تیار ہو گئے ہیں. صحیح, بلاول بھٹو بھی یہی کر رہے ہیں سبھی. تو لہذا یہ ہے کہ مجھے بہت اگلی ہوگا یہ کہ اس سال میں مہنگائی کو 11-12% ہو جائے گی. اوکے, اور لوگوں پہ بہت معاشی بوجھ اور پڑے گا. آپ کو لگتا ہے عام عوام جو ہے وہ 2023 کے الیکشن تک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بچے گی زندہ؟ بیچارے لوگ صدیوں سے زندہ رہ رہے ہیں, مشکل میں ایک وقت کی روٹی چھوڑ دیتے ہیں, کھانا ملتا ہے دودھ نہیں لے سکتے, دودھ ملتا ہے تو فیس نہیں دے سکتے, فیس دے سکتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ٹھیک, گنجی نہ آئے گی کیا اور نہ چھوڑے گی کیا, چھوڑ دیا اللہ کے سہارے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا اور یہ جو پارٹیاں ہیں بدقسمتی سے ان کا ایک ہی فلسفی ہے, وہ ہے سرمایہ دارانہ معیشت کی, آزاد منڈی کی. اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی طرح کا سوشل ڈیموکریٹک سماجی جمہوری معیشت کا پروگرام رکھتا ہو کہ بھئی صحت پہ اور تعلیم پہ اور عوام کی سلامتی کے لیے, خوراک کی سلامتی کے لیے ریاست ذمہ داری لے اور پبلک سیکٹر کے ذریعے یہ کام کیا جائے. اس میں کوئی تیار نہیں ہے. بہت شکریہ. بس میں یہی کہوں گی کہ دنیا پیارے یہاں غم کے مارے تڑپتے رہے ہیں, تڑپتے رہیں گے. اسی بات کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.